الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ ہم تعوذ کے 4 اذکار سیکھیں گے، یعنی وہ دعائیں، وہ اذکار جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، تو انہیں تعوذ کے اذکار کہتے ہیں۔ تو یہ تعوذ کے اذکار میں سب سے پہلا ذکر سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ یہ سب سے افضل ترین تعوذ ہے، سب سے افضل ترین تعوذ۔ اور پچھلی وائس کے اندر وہ حدیث گزری تھی جس کے اندر اسے کہا گیا کہ سب سے افضل تعوذ جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والوں نے پناہ کو حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس یہ سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اچھے تعوذ یہی ہیں۔ سب سے عظیم ترین تعوذ کے اذکار سورہ فلق، سورہ ناس ہیں۔ ان کا نام ہی معوذتین یا معوذات ہے، یعنی حفاظت کی صورتیں یا دم کی صورتیں یا اللہ کی پناہ میں آنے والی صورتیں۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ تو واضح رہے کہ میں یہاں اس کی تفسیر نہیں کر پاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے، بس چند اہم باتیں اس کے حوالے سے بتا کے انشاءاللہ پھر ہم اگلے ذکر کی طرف آئیں گے۔ تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 11 آیتیں، سورہ فلق میں 5 ہیں، سورہ ناس میں 6 ہیں۔ تو سورہ فلق کی جو پہلی آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبحوں کے رب کی۔ صبحوں کے رب سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ صبح کا رب۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مخلوقات ہے، کہ مخلوقات کا رب۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو صبح ہوتی ہے وہ ایک علامت ہے ہر مشکل کے بعد آسانی کی۔ جیسے رات ہے، رات کا اندھیرا یہ علامت ہے، یہ سمبل ہے مشکل کی، تکلیفوں کی، غم کی۔ ظلمات جسم کہتے ہیں نا، اندھیرے، تو اندھیرا جو ہے یہ علامت ہے کس چیز کی؟ پریشانی کی، مصیبتوں کی۔ اور روشنی جب ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اندھیرا چھٹ گیا، یعنی مصیبت دور ہو گئی، تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی، خوشی مل گئی، آسانی ہو گئی۔ تو یہ صبح جو ہے جب روشنی ہو جاتی ہے تو یہ علامت ہے کہ پریشانی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت مل گئی۔ تو تنگی ختم ہو گئی، آسانی ہو گئی، غم ختم ہو گئے، خوشیاں مل گئی۔ تو یہ علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، جو پریشانیوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، جو غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ تو یہ اس سے ایک مراد ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات مراد ہیں۔ جیسے جب صبح طلوع ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو رات کے اندھیرے دور ہو گئے اور روشنی پھیل گئی۔ تو جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ ہی کا ملک ہے، تو وہ ساری مخلوقات اللہ ہی کی ہیں۔ جیسے صبح شام کے اذکار میں ایک اور دعا ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اصبحنا و اصبح الملک للہ، کہ صبح کی ہم نے اور جہاں جہاں صبح ہوئی ہے وہ پورا ملک اللہ کا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کا رب، برب الفلق، اس پوری کائنات کا رب جہاں جہاں سورج طلوع ہوا ہے۔ اور اس سے مراد مخلوقات بھی ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ رب جو خوشیوں کو اور جو ہے نا وہ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو پھر وہ بدل دیتا ہے خوشیوں میں، راحتوں میں، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبحوں کے رب کی۔ تو یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کو حاصل کیا گیا ہے۔ جو ہم نے پہلی جو وائس تھی اس میں کہا تھا کہ المستعاذ بہ، جس کی پناہ کو حاصل کیا جائے۔ تو سورہ فلق میں المستعاذ بہ، یعنی یہ آیت ہے برب الفلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صبحوں کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس کے اندر 3 آیتیں ہیں شروع کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ابتدائی 3 آیات یہ بھی المستعاذ بہ یعنی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تو یہ 4 آیتیں، قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق کی پہلی آیت، اور اس کے بعد سورہ ناس کی ابتدائی 3 آیات، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ 4 آیتیں جو ہیں 11 میں سے
یہ المستعاذ بھی کہ کس کی پناہ کو حاصل کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو صبحوں کا رب ہے، جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ان آیتوں کے اندر المستعاذ بہ کی جو 4 آیتیں ہیں سورہ فلق سورہ ناس کے اندر، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی تینوں اقسام کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، لوگوں کا رب ہے اور صبحوں کا رب ہے، یعنی رب العالمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، پورے کا پورا ملک اسی کا ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ملک، ملک الناس، اور یہ ربوبیت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسماء و صفات بھی آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور الہ الناس، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے کہ جو لوگوں کا معبود ہے، جو رب ہے لوگوں کا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو لوگوں کا معبود ہے، معبود حقیقی ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے، تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ بڑا عظیم افضل تعوذ ہے، سب سے عظیم تعوذ ہے کہ توحید کی تینوں اقسام کا تذکرہ ہے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبحوں کا رب، جو لوگوں کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے اور لوگوں کا بادشاہ ہے اور تمام لوگوں کا معبود حقیقی ہے۔ تو یہ المستعاذ بھی، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد جو 7 آیتیں ہیں، یہ سب جو ہے المستعاذ منہ، کہ کس چیز کے جو ہے نا وہ شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ تو اس میں سورہ فلق کی آیت ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق، کہ ہر مخلوق کے شر سے، یعنی ہر مخلوق کے اندر شر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ شر اور جو نا خیر پایا جاتا ہے۔ تو یہ من شر ما خلق، یہ تمی جمی مخلوقات آ جاتی ہیں کہ جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سب تمام کے تمام شر سے، ہر مخلوق کے اندر جو بھی شر موجود ہے میں اس سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، اور میں رات کے اندھیرے، یہ رات جو ہے، اندھیرے جو ہیں، یہ علامت ہے کہ اس کے اندر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، زیادہ گمراہیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے، گناہ کے زیادہ تر جو کام ہے دن کی بنسبت رات کو زیادہ ہوتے ہیں۔ رات کو گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کام یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں بھی رات کو زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے رات کو ہمیں حکم ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے ہم اپنے جو نا کام کاج کو سمیٹ لیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے اذکار وغیرہ کر کے سنت کے مطابق جلدی سو جائیں، پھر ہم تہجد میں اٹھیں۔ یہ ہمارے اسلام کی، ہمارے دن کی پیاری پیاری پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ تو رات کا جو اندھیرا ہے یہ برائی کی علامت ہے کہ اس میں زیادہ مصیبتیں ہوتی ہیں، زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اور دنیاوی حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو گناہ زیادہ تر جو ہے نا رات کو ہوتے ہیں، چوریاں زیادہ رات کو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جو دیگر گناہ ہے وہ رات کو ہوتے ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر ومن شر النفاثات فی العقد، جو گرہوں کے اوپر پر کے پھونکنے والیاں، یعنی جادوگر، جادوگرنیاں مراد ہیں۔ اس آیت کے اندر ہر قسم کے جادو کرنے والے اور کرنے والیاں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جن ہوں یا جنیاں ہوں، ٹھیک ہے، مذکر مونس دونوں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کے جادوگر جو ہوتے ہیں یا عامل جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا عامل حضرات، یہ جادوگر، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ جادوگروں کی اور جادوگرنیوں، جو جادوگرنیاں ہیں ان کی برائی سے، ان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو یہ سورہ فلق کے اندر المستعاذ منہ ہے کہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں مطلوب ہے۔ پھر سورہ ناس کے اندر ایک شر کا جو نا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے خناس، من شر الوسواس الخناس، کہ خناس جو لوگوں کے سینوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، انہیں الجھاتا ہے، انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ خناس ہی ہے جو لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، انہیں گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہوں کے راستوں کو، گناہ کی چیزوں کو مزین کر کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے وسوسوں کے ذریعے، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ بھی جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اسی خناس کی وجہ سے لوگ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ہو جاتی ہے اس خناس کے وسوسوں کی وجہ سے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، جو یہ مینٹل اسٹریس ہے، یہ ذہنی دباؤ، یہ آج کل بہت پورا معاشرہ جو ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کے اللہ پاک حفاظت فرمائے، لیکن معاشرے کی اکثریت اس جو ہے نا پریشانی کا شکار ہے، ذہنی دباؤ، اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی۔
تو یہ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، یعنی بار بار وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹتا ہے، پھر دوبارہ سے آ جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، تو یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ المستعاذ منہ ہیں، جو لوگوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جیسے جادوگر ہیں، جادوگرنیاں ہیں، نظر لگانے والے، حسد کرنے والے، اور اسی طریقے سے خناس ہیں، تو یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں شیاطین من الجن اور شیاطین من الانس۔ تو یہ بہت عظیم جو ہے یہ تعوذ ہے کہ ہم ہر قسم کے شر سے جو تمام مخلوقات کے اندر موجود ہے، چاہے مخلوقات جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیاطین من الجن، کہ وہ جنات، وہ شیطان، وہ شیاطین جو جنات میں سے ہیں، کیونکہ ہر جن جو ہے وہ شیطان نہیں ہوتا، شیطان تو ایک صفت ہے کہ اللہ کا نافرمان اور گنہگار، اللہ کا باغی، اللہ کا سرکش۔ تو جنوں کے اندر نیک جن بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، تو شیاطین جو ہے وہ جنوں کے اندر ہیں اور جنوں کے اندر نیک بھی ہیں۔ تو ہمیں جو نا حفاظت کس سے جو نا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے، وہ جنات میں سے جو شیاطین ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی نیک انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تو شیاطین من الجن و شیاطین من الانس، وہ شیاطین جو انسانوں میں سے بھی ہوں یا جنات میں سے ہوں، تو ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سب سے عظیم ترین جو ہے وہ تعوذ ہے، سب سے افضل جو ہے وہ تعوذ ہے۔ اس کے بعد تین اور اذکار ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ایک تعوذ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، بہت عظیم تعوذ ہے وہ بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ ہمیں 2 مرتبہ پڑھنے کی جو ہے نا بہت زیادہ تاکید ہے، ایک صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو یہ اذکار فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یعنی صبح شام کے اذکار کے اندر یہ 3 3 دفعہ ان اذکار کو کرتا ہے، صبح پڑھنے والا پورا دن ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا پوری رات ہر قسم کے شر سے، نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ تعلیمات ہیں، آپ کے پیارے مسنون اعمال ہیں، ہمیں ان سے جو ہے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہمیں لازم پورے اہتمام کے ساتھ ہر صبح ہر شام 3 3 دفعہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں حفاظت میں آتا ہوں، تعوذ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، تمام کلمات سے، میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے یہ بھی تعوذ ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ایک موقع ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب انسان سواری سے اترتا ہے، اور یہ دونوں صحیح مسلم کی حدیث ہیں، جب انسان کہیں سواری سے اترتا ہے تو سواری سے اترتے ہوئے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے، پھر اپنی سواری سے اترے، تو وہ جب تک اس جگہ پہ قیام کرے گا، رکے گا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لہٰذا میں یہ دعا بچوں کو یاد کرانی چاہیے کہ بیٹا جب بھی سواری سے نیچے اترو، کسی بھی قسم کی سواری ہے، کسی بھی قسم کی سواری ہے، ہم کہیں پر سفر کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ پرانے زمانے کے جیسے اونٹ گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں، خچر یہ ہوں، یا آج کل کے جدید جیسے جو ہے نا کار ہے، موٹر سائیکل ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یا جہاز ہے، جو بھی سواری ہے انسان کی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہر قسم کی سواری سے ہم جب بھی اتریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو ہمیں وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام لے لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ رب بہت خوب سننے والا اور سب سے زیادہ اچھی طریقے سے جاننے والا، علم رکھنے والا ہے، وہ سمیع العلیم ہے۔ یہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اور یہ بھی صبح شام کے اذکار میں شامل ہے، اور حدیث ہے کہ جو بھی صبح شام کے اذکار کے اندر ان تعوذ کو پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ، تو وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو صبح پڑھتا ہے ان اذکار کو، پورا دن اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو پوری شام پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔
चौथा और आखिरी जिक्र जो है ये भी बुखारी की हदीस है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, कि मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आता हूँ तमाम अल्लाह ताला के कलिमात से। किस चीज़ से? शैतान से। मिन कुल्लि शैतान, हर शैतान से, चाहे वो शैतान जिनों में से है, चाहे वो शैतान इंसानों में से है, हर तरह के शैतान से मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आता हूँ। और जहरीले जानवरों के, जहरीले जानवर जो हैं, जो मोज़ी जानवर है, ईज़ा पहुँचाने वाले, तकलीफ़ देने वाले जानवर हैं, और बुरी नज़र से, इंसानों की या जन्नात की बुरी नज़र से अल्लाह ताला की हिफाजत में आता हूँ। तो ये भी बड़ा अजीम तरीन तआवुज़ है, जिसके अंदर तीन चीज़ों से अल्लाह ताला की हिफाजत तलब की गई है। एक, हर किस्म के शैतान से। दूसरा, तकलीफ़ देने वाले, ईज़ा देने वाले मोज़ी जानवरों से, जहरीले जानवरों से। और नज़र बद से, चाहे वो इंसान की हो या वो जन्नात को, बुरी नज़र से अल्लाह ताला की हिफाजत को तलब किया गया है। और रिवायत के अंदर ये हमें अल्फाज मिलते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सरताज रसूल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को इस दुआ के ज़रिए से उनको जो ना, उनको दम क्या करते थे, अपने दोनों नवासों को, जन्नत के सरदारों को, ये रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनको जो है ना, आप जो है ना वो दम क्या करते थे, इस जिक्र के ज़रिए, इस दुआ के ज़रिए। और आप फरमाया करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप फरमाते कि तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चों को, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इन अल्फाज के ज़रिए दम क्या करते थे। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन, सैयदना हुसैन को दम क्या करते थे। और आपने फरमाया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो भी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम को, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को इन अस्कार के ज़रिए दम क्या करते थे। तो ये बड़े अजीम अस्कार हैं तअव्वुज़ के, हमें इनकी पाबंदी करनी चाहिए। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये चार जो है ना, ये अस्कार सिखाए हैं, सूरह फलक, सूरह नास, और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, दूसरा। और तीसरा जिक्र है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और चौथा है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। तो ये चार अस्कार हैं तअव्वुज़ के, हमें इनको जो है ना पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला की हिफाजत को तलब करना चाहिए, और सुबह शाम के अस्कार के अंदर ये मौजूद हैं, इनकी पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।